بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام بگ 7 میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین, آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک اہم پریس کانفرنس کی, جس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 سال پاکستان کے لیے بہت مشکل تھے. بھارت مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان ترقی اور امن کی راہ پر گامزن نہ ہو سکے. آپریشن رد الفساد کا ذکر کرتے ہوئے جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد کے تحت خفیہ اطلاعات پر 3 لاکھ سے زائد کارروائیاں کی گئیں, جس کے بعد دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جہنم واصل کیا گیا. ای یو ڈس انفو لیب کا ایک مرتبہ پھر انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ شریواستو گروپ نے 3 NGO مل کر پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا. اس پروپیگنڈا کی آڑ میں کشمیر میں ظلم اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اقوام متحدہ کے اندر جعلی پروگرامز کروائے. اور سب سے اہم انہوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان یعنی پی ڈی ایم جو راولپنڈی مارچ کی بات کر رہی ہے, اگر مولانا صاحب راولپنڈی آئیں گے تو ان کو چائے پانی پلایا جائے گا, اور فوج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے. یہ کچھ اہم باتیں ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جنرل صاحب, سب سے پہلے ایک اوور ویو جنرل بابر افتخار کی آج کی پریس کانفرنس کا. اوور آل انہوں نے جائزہ لیا نہ صرف پچھلے 20 سال کا بلکہ خاص کر پچھلے 10 سال کا, اور اس کے علاوہ پھر جو لاسٹ ایئر گزرا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے احاطہ کیا تمام جو ہمارے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, چاہے وہ بیرونی طاقتوں کے سے نمردازمہ ہونے والے ہیں یا اندرونی طاقتوں سے, اور باقی کوئی جو سیاست پر بھی بات چیت ہوئی انہوں نے اس کو تھوڑا سا اوائڈ کیا اور طریقے سے اس کو ڈیل کیا. تو افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ افغان جو زمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور اس میں ہندوستان ملوث ہے, اور ہماری بات چیت افغان حکومت سے ہوتی رہتی ہے. افغان حکومت کے کچھ مسائل ہیں کہ کچھ علاقے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, یہ بات انہوں نے کی. پھر بلوچستان کے بارے میں کہ بہت وسیع و عریض علاقہ ہے, اس میں ہر جگہ صفائی کھڑا کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ہم پھر بھی مختلف ذرائع سے کوشش کر رہے ہیں کہ اور یہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے تقریباً 97 سے 98% ٹیررزم پر قابو پا لیا ہے, اور یہ آخری 2-3% جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں یہ ختم ہو جائے گا. اچھا جنرل صاحب, یہ جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب کا ذکر کیا ایک مرتبہ دوبارہ بابر نے یہ بات کہی. جی. اچھا, میرا ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے کہ یہ جو اس میں ذکر کیا کہ 3 NGOs کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ جیسے بڑے ادارے کے اندر وہ جعلی سیمینارز کرواتے رہے ہیں, تو اس قدر اسٹرانگلی بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیار کی ہوئی تھی؟ جی, یہ تو صاحب ابھی آشکار ہوگی نا بات. اس میں یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ تھوڑی سی ہماری کمزوری بھی ہے کہ اگر پچھلے 15 سال سے اتنی بڑی مہم ہمارے خلاف چل رہی تھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا پتہ لگا لینا چاہیے تھا. یہ تو چلو شکر ہے اللہ نے مدد کی, اور اس کا کسی اور کا پتہ لگانا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا, کیونکہ اگر ہم یہ بات کرتے ہم نے کہی بھی ہے اپنے جو ہم نے تیار کیا ہے فولڈر, لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی طرف سے آئی ہے تو اس کی اتھینٹسٹی دنیا کی نظر میں زیادہ ہوگی, تو اس لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ غائبانہ مدد ہماری آئی. اور اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جس بیانیے کا ذکر ہے, جس ایریے میں ہندوستان کام کر رہا تھا, آپ نے سنا ہوگا کہ اکنامک میدان بھی تھا, پولیٹیکل میدان بھی تھا, فوج کے خلاف بھی تھا, سوشیو ہمارے جو پرابلم اکنامک پرابلم ان کو کرنے کا تھا. تو اب جس کا بھی بیانیہ اس بیانیے کے ساتھ ملتا ہو تو وہ خود بھی ذرا گریبان میں جھانکے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, جو کہ ایک دشمن کا نیریٹو تھا اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. اور دوسرا یہ جو ہمارے بہت سارے بہن بھائی مس گائیڈ ہو گئے تھے یا تھوڑی دیر کے لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, ایک آندھی چلی ہوئی تھی جھوٹ کی اور سچ نکالنا مشکل تھا, ان کے لیے بھی بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ اب پتہ لگا لیں کہ اصل معاملات ہیں کیا. اچھا جنرل صاحب, انہوں نے افغانستان کا بھی ذکر کیا, آپ نے بھی بات کی کہ افغانستان کے اندر اس وقت بھارت کی مسلسل کوشش ہے کہ افغانستان کے تھرو پاکستان کے اندر ٹیررزم کی نئی ویو جو ہے وہ انٹر ہو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ وہ افغانستان کے اندر اپنی سٹیک ہولڈنگ ڈیولپ کرے. اب موجودہ سینیریو کے اندر موجودہ افغان گورنمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں ابھی جو حالات پیدا ہو چکے ہیں پاکستان اور افغانستان, اور دوسری جانب جو بھارت افغانستان میں سٹیک ہولڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اب کیسے اس نیکسس کو, بھارتی نیکسس کو ہم بریک کریں گے؟
یا ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، بھارتی نیکسس بھی آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ایونٹ چل رہے ہیں اس کا بریک ہونا قدرتی امر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں کی موجودہ حکومت ہے اشرف صاحب کی، غنی صاحب کی، وہ جو ہے ابھی کچھ ہفتوں کی یا مہینوں کی مہمان ہے. مہینے چلیں لگا لیں. اور یہ جو آپ نے ایک اسپائک دیکھی ہے، جو معاملات دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، یہ بھی جیسے شہری کا چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے. انہیں معلوم ہے کہ جہاں سے بوریا بستر ہمارا گول ہونے والا ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مدد سے، اور ہمارے اپنے فارن آفس کی کاوشوں سے، اور جو عوام نے دعائیں بھی کی ہیں اور اتنا کچھ سہا ہے، یہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے حالات اور تعلقات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. البتہ وہ موجودہ حکومت نہیں ہوگی، کوئی اور حکومت ہوگی جو کہ چند مہینے کے بعد بنے گی. بالکل ٹھیک. اچھا جنرل صاحب، یہ جو بات کی جنرل بابر افتخار نے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ مولانا صاحب اگر پنڈی آتے ہیں تو ان کو چائے پانی پلایا جائے گا، آپ کا انالیسس کیا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب چائے پانی پینے جائیں گے پنڈی؟ جی میرا خیال ہے کہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جو ریئیکشن ایکسپیکٹ کر رہے تھے فوج سے، کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا جو شروع میں تھا، اور آپ نے دیکھا بھی کافی مان پڑ گیا، اور خاص کر پیپل پارٹی تو بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے. اے این پی نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان ابھی تک آگے ہیں، اور ایم پی ایم ایل این میں بھی سوائے ایک آدھ آواز کے باقی تمام کسی نے اس قسم کی آواز نہیں اٹھائی. تو وہ ایک خاص قسم کا ریئیکشن چاہ رہے تھے فوج کی طرف سے، تاکہ مزید اسٹینڈ آف پیدا ہو. اور میرے خیال بہت عقل مندی سے کام لیا فوج کی لیڈرشپ نے کہ انہوں نے جو ان کی منشا تھی وہ پوری نہیں ہونے دی، جس کی وجہ سے میرا بھی خیال کہ اب وہ کیا لینے آئیں گے یہاں پر، کیونکہ آپ کو پتا ہے پی ڈی ایم ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اور وہ اگر آئیں گے تو اکیلے ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ سوائے کچھ مہمان نوازی کے اور کچھ نہیں ان کو یہاں سے ملے گا. اور وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یہ اپنے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں. اگر ان کا بیانیہ دشمن سے ملتا ہے وہ ان کو خود سوچنے کی بات ہے. تو ان کے ساتھ تو صاف ظاہر ہے کہ فوج اسی طریقے سے ڈیل کرے گی جیسے اپنے کسی ملک کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. اچھا جنرل صاحب، جس وقت پی ڈی ایم کی جانب سے فوج کی اعلیٰ قیادت پر الزامات لگائے جا رہے تھے، اس وقت آپ کا خیال یہ تھا کہ اب فوج کو سامنے آ کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے اور فوج کو بتانا چاہیے کہ ان سارے معاملات کے اندر فوج انوالوڈ نہیں ہے. تو اب یہ جو جنرل صاحب نے آج کہا کہ جو الزامات لگائے گئے اس کے اوپر حکومت کی جانب سے جو ہے مؤثر جواب دے دیے گئے، تو حکومت پر ریلائی کر کے فوج نے بطور محکمہ ٹھیک کیا کہ حکومت نے جو جواب دیے وہ ٹھیک ہیں، یا آپ کے خیال میں فوج کو ایک مرتبہ ڈائریکٹلی خود جواب دینا چاہیے تھا؟ نہیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ فوج کو خود ڈائریکٹلی اس کا جواب دینا چاہیے تھا. میں ہمیشہ اسی چیز کا قائل تھا کہ حکومت کو فوج کی حفاظت کرنی چاہیے، حکومت کی طرف سے جواب جانا چاہیے، میڈیا کی طرف سے جواب جانا چاہیے، عوام کی طرف سے جواب جانا چاہیے. تو میرا خیال وہی ہوا ہے، اور وہ صحیح طریقے سے ہوا ہے، اور اسی کو آگے میرا خیال چلنا چاہیے. یہ درست سمت میں سب کچھ کیا گیا ہے، اور اچھا کیا کہ فوج نے ڈائریکٹ اسٹینڈ آف اوائڈ کیا ہے، کیونکہ اس سے وہ پارٹی بن جاتے اور ان کو اس کی پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب آخر میں مجھے بتائیے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی ساری چیزیں تھیں اس میں ہم جن سٹیک ہولڈرز کا ذکر کر رہے تھے ان میں کہیں نہ کہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ذکر بھی ہو رہا تھا، لیکن فوج کے ترجمان نے آج کلیئرلی کہا کہ فوج خود کو سیاست سے دور رکھنا چاہتی ہے. تو اب آپ کے خیال میں موجودہ حالات کے تناظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جاتے ہیں تو فوج کے بغیر نیشنل ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں یا ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی؟ جی دیکھیں، جب آپ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو یہ سیاست سے ماورا ایک چیز ہے. اس میں تو آپ نے اپنے ملک کو آگے چلانے کے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے اپنی عوام کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے اپنے سیکورٹی مسائل کے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے اپنی عدالتوں کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہے جو لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. تو یہ سیاست سے بڑھ کر ایک چیز ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ فوج بالکل ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اور فوج اور عدلیہ کی شمولیت کے بغیر کوئی ڈائیلاگ نیشنل لیول پہ کامیاب ہونے کا امکان بہت کم ہے. بالکل ٹھیک. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، جنرل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ان کے خیال میں جس طرح میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے آج کہا کہ حکومت کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے اپوزیشن کو وہ ٹھیک ہے، جواب فوج خود ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کر رہی ان سارے معاملات میں. تو باقی یہ جو ایشوز تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھیں گے. کی نہ جائے گا. اسٹے ود اس.
جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین 2021 کا دوسرا ہفتہ بھی عوام کے لیے بڑا بھاری بھرکم ثابت ہوا. گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. اب دوسرے ہفتے کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے. آج ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس نوٹیفیکیشن کے تحت گھی کی قیمت میں فی کلو قیمت میں 22 روپے تک اضافہ کر دیا گیا اور کوکنگ آئل کی قیمت میں 27 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا. اب بات کریں 2020 کے آخری ہفتے کی, اس آخری ہفتے میں بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس کے مطابق گھی کی قیمتوں میں 43 روپے فی کلو اور کوکنگ آئل کی قیمت میں 17 روپے فی کلو اضافہ ہوا تھا. تو اگر ایک مہینے کی بات کریں تو صرف گزشتہ ایک مہینے کے اندر گھی کی قیمت میں 65 روپے اضافہ ہوا ہے جبکہ کوکنگ آئل کی قیمت میں تقریباً 44 روپے اضافہ ہوا ہے. اور رہی صحیح کسر آج واپڈا نے پوری کر دی, آج نیپرا نے پوری کر دی جس نے بجلی کے فی یونٹ میں 1 روپے 6 پیسے کا اضافہ کر دیا. پروگرام کے حصے میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبدالصمد یعقوب صاحب. عبدالصمد یعقوب صاحب السلام علیکم. تھوڑی سی والیوم ذرا کیجیے گا بات کا. جی اب آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بس میں سن پا رہا ہوں آپ کو. اچھا چلیں آپ مجھے بھی سنیں اور تھوڑا سا عوام کو بھی سن لیں. حضور 65 روپے ایک مہینے کے اندر گھی کی قیمت میں اضافہ, 44 روپے کوکنگ آئل کی قیمت میں اضافہ. اب چاہتے کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف والے عوام سے؟ دیکھیں انفلیشن میں جو یہ فوڈ انفلیشن ہوتی ہے اس کا تعلق تو دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک تو کوئی نیچرل کاز کے اگر کوئی سپلائی یا کوئی جو فصلیں اگر وہ کم پیداوار ہوئی ہے, دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ کیا نیچرل کاز تھی یا وہ آرٹیفیشلی پرائس بڑھائی گئی ہے. اب یہاں کووڈ کے دنوں میں جو چیز ہمیں سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ایگز وغیرہ انڈے وغیرہ ہیں یا یہ پولٹری کی جو پروڈکٹس ہیں, ظاہری بات ہے کووڈ جب سٹارٹ ہوا ریسٹورنٹ انڈسٹری بند ہوئی, سب کچھ بند ہوا, تو اس میں جو پولٹری والے تھوڑا ایک ہیوج نقصان برداشت کیا. انڈے نقصان پہ انہوں نے بیچے, غالباً 60-70 روپے درجن پہ آ گئے تھے انڈے. تو ظاہر ہے وہ اس وقت تو جو پولٹری کے ایک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں اس حوالے سے تو انہوں نے پھر دوبارہ افزائش ہی نہیں کی, ان میں اتنی سخت ہی نہیں رہی تھی. اور نیچرلی پھر ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے. اب وہ انڈسٹری ہی بحران کا شکار ہوئی جس کی وجہ سے اس سردیوں میں جا کے اضافہ ہوا. اب گھی کی جو پیداوار ہے پھر کیا حکومت نے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ اگر تب یہ ساری کرائسس میں گزری ہے انڈسٹری تو اب گورنمنٹ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ ٹھیک ہے اب وہ سارا کرائسس میں جو جتنا آپ کو لاس تھا اس کو پورا کر لیں, جس طرح آپ نے 60-70 روپے درجن فرمایا اب 200 روپے درجن انڈے مل رہے ہیں سر. دیکھیں جو مارکیٹ جو ریٹ جو مارکیٹ چلتی ہے وہ تو آپ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے چلتی ہے, وہ تو نیچرل ہے. جن لوگوں نے نقصان پہ اگر کوئی چیز بیچی ہے اگر تو وہ کوئی ذخیرہ اندوزی یا اس طرح کے آرٹیفیشل ویز یوز نہیں کیے جا رہے کہ کوئی مافیا بیچ میں کوئی سرگرم ہے. لیکن سر ان ریٹس کا تعین ان کے نرخوں کا تعین تو گورنمنٹ کرتی ہے نا. لیکن اس کا تعلق تو دیکھیں جب ٹماٹر کی قیمت پہنچی تو سپلائی جب شارٹ ہوتی ہے تو نیچرلی یہ تو پوری اکنامکس کا ایک فنامنا ہے نا کہ جب نیچرلی کسی چیز کی بھی سپلائی کم ہوگی. اب اس کی وجوہات میں نے وہی کہا آپ سے کہ کیا اس ہائی انفلیشن کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. کیا کوئی نیچرلی جس طرح گندم ہے اگر وہ ٹارگٹ سے کم پیدا ہو گئی تو ایک اور بات ہے, لیکن اگر وہ اسمگل ہو گئی اور اس وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے تو وہ ڈائریکٹ ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے. تو جہاں پہ منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکورٹی کا کام ہے اگر وہاں پہ کوئی غفلت ہے تو بالکل جیسے چینی کے بحران کے حوالے سے مافیا اپنا کام دکھا گیا اور ہم نے ایڈمٹ کیا کہ کہیں نہ کہیں اس میں گورنمنٹ کی یا منسٹری کی طرف سے غفلت تھی یا گندم کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد وہ لوگ وہیں موجود رہے اور کسی کو فارغ نہیں کیا گیا, چور کی نشاندہی کر دی گئی لیکن چور کو سزا نہیں دی گئی. دیکھیں سزا تب دی جاتی ہے جب ان کو کنوکٹ کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ چینی کے رپورٹ کے اوپر بھی جو شوگر سندھ ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے اسٹے لے لیا, تو جو جوڈیشری ہے یا جو اسٹیز وغیرہ کا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس طرح سے یہ نہیں کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ کسی کو ایک دم انکوائری کر سکتی ہے. انکوائری کرنے کے بعد ان کو کنوکٹ تو عدالت کے تھرو کیا جاتا ہے نا, اور وہاں پہ پھر اگر کوئی اسٹے ایسا آ جاتا ہے تو اس پہ پھر ایگزیکٹو کا آرڈر تو نہیں چل سکتا وہاں پہ. لیکن عبدالصمد یعقوب صاحب گورنمنٹ کا کام ہے ٹھیک ہے, ایک تو مارکیٹ کی چیز ہوگی, وہاں پہ بھی خیر ہمیں گورنمنٹ تو بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے. جو گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے نرخ ہیں ان کے اوپر دکاندار چیز بیچ نہیں رہا اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کنٹرول ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہاں بات یوٹیلیٹی سٹورز کی ہو رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز نے ایک مہینے کے اندر گھی 65 روپے اور کوکنگ آئل 44 روپے میں اس میں اضافہ کر دیا ہے.
اور یوٹیلیٹی سٹورز اگر یہ حال یوٹیلیٹی سٹورز کا ہوگا تو الٹیمیٹلی عوام کو ریلیف کہاں سے دے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں یوٹیلیٹی اسٹور تو کافی ساری پروڈکٹس ہیں وہ سبسیڈائز کی جاتی ہیں، مگر اگین وہ جو پروکیورمنٹ ان کی مہنگی ہوگی، گورنمنٹ جتنا ان کو سبسیڈائز کر سکے گی، لیکن جہاں پہ اوور آل پرائسز مہنگی ہو رہی ہوگی تو اس کا امپیکٹ تو ضرور ہوگا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم کے دھرنے یا جلسے نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں جو چیلنج درپیش ہے وہ مہنگائی کا ہی ہے، اور ہمیں اس مہنگائی کی اس پرائس ہائکس کو ہی ہمارے لیے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ تھوڑا درد دل بھی رکھتے ہیں لوگوں کو لے کر، آپ لوگوں میں جاتے بھی ہیں، آپ لوگوں کو وزٹ بھی کرتے ہیں، آپ کے خیال میں گزشتہ 2.5 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے، آپ کی جماعت نے جو حکومت کی ہے، آپ مطمئن ہیں کہ یہی ہم صحیح ڈگر پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے اگر مہنگائی کو لے لیں، مطمئن کیا ہونا کہ جب آپ عوام میں جاتے ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے وہاں پہ جب تشویش پیدا ہوتی ہے یا وہ پرفارمنس کے اوپر جو سب سے بڑا گورنمنٹ سے سوال اٹھتا ہے، بینگ ہم ہو جائیں کوئی ہو جائے، جب ہم اس مہنگائی سے میں خود اگر متاثر ہوتا ہوں تو ظاہری بات ہے پرفارمنس کے اوپر یہ سوال تو ضرور آتا ہے کہ جب ایک غریب آدمی وہ مہنگائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا تو وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کے اس حوالے سے تو حکومت سے ناراضگی کا اظہار کرے گا، اور وہ اس کا ناراضگی کا اظہار کرنا اس کا حق ہے، لیکن چیزوں کو یعنی کہ جس طرح چینی ہے، چینی مافیا کو ہمیشہ کے لیے اس طرح سے ختم کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ چینی مافیا اثر انداز نہ ہو سکے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ نیچرل بیسس پہ ہو، نہ کہ سر اب جو چینی نے سینچری کی ہے تو اس کی قصوروار پھر اگر چینی مافیا نہیں ہے تو کیا گورنمنٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، کیونکہ سرکاری ریٹ 79 روپیز ہے اور چینی 100 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ دیکھیں بالکل اس میں یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب جو چینی کا ریٹ کا تعین کون کرتا ہے؟ وہ تو تعین کرتا ہے شوگر ایسوسی ایشن۔ جب وہ گنا خریدتے ہیں تو تب وہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا۔ تو اس پورے میکینزم کو چینج کرنا پڑے گا، اس پورے بزنس ماڈل کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر پورا بزنس ماڈل چینج نہیں ہوتا تو تب تو یہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اوور آلنگ کر رہی ہے کہ پورا بزنس اس کی جو پرائسنگ ایڈجسٹمنٹ ہے یا طے کرنا ہے وہ کسی ایسے میکینزم کے تھرو ہو کہ جس میں صرف ایک ایسوسی ایشن جو بینیفیشری ہوتی ہے پرائز ہائیک کی ان کے ہاتھ میں نہ رہے، تبھی اس کو عبدالصمد یعقوب صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں میکینزم کی، شوگر انڈسٹری کے جو بڑے ٹائکونز ہیں وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف سے ایسوسی ایشن ہے ان کی، آپ کے خیال میں کیا وہ میکینزم میں اس طرح کی کوئی تبدیلی کریں گے کہ جس سے ان کو جو فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ نہ ہو؟ دیکھیں یہ پاکستان کا المیہ رہا ہے کہ 45% شوگر جو پروڈیوسرز ہیں 45 مارکیٹ کے وہ سیاستدان ہیں، اور ان میں سے بھی اگر آپ کہہ لیں 30-35% جو وہ پی ٹی آئی میں ہیں، ہمارے جہانگیر ترین صاحب تھے 22% کے، 12% پہ خسرو بختیار صاحب تھے، تو نیچرلی جہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے، اب جہانگیر ترین صاحب بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے بہت سے لوگ گورنمنٹ کی بہت اہم پوزیشنز پہ ہیں۔ دیکھیے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہانگیر ترین صاحب کے لوگ ہیں، ظاہر ہے پارٹی میں ایک سینئر پوزیشن پہ رہے ہیں لیکن جو پالیسی ہے یا جو اسی سی یہ کرتی ہے، جب خسرو بختیار صاحب بھی ہوتے تھے تو وہ اسی سے اٹھ جایا کرتے سر میرے اس لفظ کا ایک معنی ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کہیں گے تو پھر شاید پارٹی سے بھی ہم سائڈ پہ ہٹ جائیں گے۔ نہیں، کہنے کا مقصد یہ کہ جو جس میکینزم کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ مینپولیٹ کرتے تھے، جو شوگر ایسوسی ایشن یا شوگر مافیاز تھے وہ سبسڈی دیتے ہوئے، دیکھیں اگر اس دفعہ انہوں نے ای سی سی نے سبسڈی دینے سے انکار کیا، یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے، تو انہوں نے پنجاب سے جا کے لے لی، پچھلی دفعہ سندھ گورنمنٹ سے جا کے، جو سندھ میں ہیں ان کو سندھ گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے جو گورنمنٹ انہوں نے سبسڈی دی تھی۔ تو سر آخر میں مجھے یہ بتائیے گا، یہ اب 2.5 سال ہو گئے ہیں، اب کم از کم ایک یہ لالی پاپ تو نہیں عوام کو دیا جا سکتا کہ گزشتہ جو حکمران تھے انہی کی نیگلیجنس آج تک ہم بھگت رہے ہیں، کم از کم ڈائریکشن ہمیں نظر آ جانی چاہیے۔ ابھی تک ہمیں ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی اور گورنمنٹ کسی طور مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ابھی تک ناکام ہے اور کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب آپ کے خیال میں فوری طور پہ گورنمنٹ کو کیا اسٹریٹجی ایسی بنانی چاہیے کہ جس سے یہ، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ پہلی بات مہنگائی کی ہے، ہر آدمی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، آپ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس مہنگائی پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیا جائے؟ میں آپ اسی فوڈ انفلیشن کی بات کریں، یہ صرف ہمارے پاکستان میں اس دفعہ جو ڈیورنگ دا کووڈ ہوا ہے،
یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا. فوڈ انفلیشن اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہماری گلف کنٹریز میں یا ہماری باقی کنٹریز میں بہت زیادہ اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑا ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے ہمیشہ کووڈ میں تو نہیں رہنا کہ ہمیشہ کووڈ کی وجہ سے یا کسی اور فیکٹر کی وجہ سے ہم اس کو بلیم کرتے رہیں. الٹیمیٹلی میکینزم ایسا تیار کر لیا جائے ہمیشہ کے لیے جس کے اوپر کوئی انفرادی لوگ یا جو ایسوسیشنز ہیں یا مافیاز ہیں وہ اثر انداز نہ ہو سکے, تاکہ غریب کی جیب کے اوپر اس طرح سے وہ ڈاکے نہ ڈال سکیں کہ چینی کو مینوپولیٹ کریں اور اسے فائدہ اٹھائیں, جو کہ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. چلیں اللہ کرے کہ آپ لوگ سیریسلی اس کے اوپر کام کریں اور صرف کام ہی نہ کریں, عوام کو اس کا ریلیف نظر بھی آئے. عبدالصمد یعقوب صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھیں گے, کہیں نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, لاہور کی صفائی کے حوالے سے گزشتہ چند ہفتوں سے یہ خبریں زیر گردش تھیں کہ لاہور میں جس طرح پہلے صفائی کے انتظامات تھے وہ نہیں ہو رہے, اس طریقے سے صفائی نہیں ہو رہی اور گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ موجود ہیں, اور کووڈ کے دنوں میں یہ مریض جو وبائی امراض ہیں ان کو جنم دے سکتے ہیں. اب پچھلے کچھ دنوں یہ ایک پھڈا چلتا رہا, ایک مسئلہ رہا LWMC کا اور البراق کا, جو ٹرکش کمپنی تھی جو لاہور کی صفائی کے انتظامات کو دیکھ رہی تھی. وہ مسئلہ کیا تھا؟ اب نئے کانٹریکٹرز کون ہوں گے جو لاہور کی صفائی کو دیکھیں گے, کب تک لاہور کو صاف کر دیا جائے گا, اس کے اوپر پروگرام کے سلسلے میں بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے جمیل خابر صاحب, ترجمان ہیں LWMC کے. جمیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اب مسئلہ کیا ہے LWMC کے ساتھ, کیوں لاہور کو کراچی بنانے کی ڈگر پر چلی ہوئی ہے LWMC؟ جی, اس سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکش جو دونوں کنٹریکٹر ہیں البراق اور اوسپاک, ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا 31 دسمبر تک جی. ٹھیک ہے. لیکن 10 دسمبر 2020 کو انہوں نے کام جو ہے چھوڑ دیا تھا. ہمارے CEO اور ہمارے چیئرمین نے متعدد بار ان سے درخواست کی, میٹنگز بھی کی, خط بھی لکھے کہ آپ 31 دسمبر تک جو ہے کام کو جاری رکھیں اور ایز پر کنٹریکٹ معاہدے کی جو ہے اس پہ عمل کریں اور جو ہے تو اس کی پاسداری کریں. لیکن ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جو ہے اس پہ عمل درآمد نہ کیا گیا, جس کے بعد 21 دسمبر کو جو ہے ہم نے خود معاہدے کے مطابق کیونکہ گاڑیاں اور اپنی ورکشاپس کا چارج سنبھال لیا, لیکن 22 تاریخ کو آنریبل کورٹ کی طرف سے دونوں کنٹریکٹرز جو ہے وہ اسٹے لے آئے, جس کے بعد ہم انٹرا کورٹ اپیل میں گئے اور 2 تاریخ کو پھر دوبارہ جی ہمیں جو ہے وہ آنریبل کورٹ کی طرف سے مشینری اور گاڑیاں صفائی کے مقصد کے لیے, کیونکہ معاہدے میں یہی تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا کنٹریکٹ دونوں جو ہیں یہ کنٹریکٹرز اب جو گاڑیاں ہیں اور باقی جتنے بھی جو ایسٹس ہیں وہ کلائنٹ کے ہینڈ اوور کریں گے. اور معاہدہ جو ہے ختم ہونے کے بعد ہم نے صفائی کا عمل شروع کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت لاہور میں 5,500 ٹن ویسٹ جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ جنریٹ ہوتا ہے, اور وہ جو 20 دن کا بیک لاگ آ گیا, ظاہری بات ہے اس کو کلیئر کرنے میں بھی جو ہے وہ 10 سے 12 دن چاہیے تھے. جو ہم نے 3 شفٹوں میں ہماری ٹیم نے دن رات کام کیا, چیئرمین CEO اور تمام عملہ اور افسران فیلڈ میں موجود رہے اور 3 شفٹوں میں کام کیا, اور ابھی صرف اور صرف جو ہے 5,000 ٹن کا بیک لاگ فیلڈ میں موجود ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم نے آج سے ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کیا ہے جی, وزیر اعلیٰ کی خصوصی احکامات اور حکومتی ویژن کے مطابق. انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران تمام ویسٹ جو ہے وہ کلیئر کر کے جو ہے لاہور کو صاف ستھرا ماحول دیا جائے. تو اب کوئی نئے کانٹریکٹرز آئیں گے جمیل صاحب, کوئی نئی بڈنگ ہوگی لاہور کی صفائی کے حوالے سے؟ نئی مشینری تو ہم نے جی دیکھے اس میں 2 فیزز ہیں, ایک شارٹ ٹرم پلان, ایک لانگ ٹرم پلان. شارٹ ٹرم پلان میں ہم نے یہ کیا جی کہ جو مشینری جس کی ڈیفیشنسی تھی اس کو جو ہے ہم نے 40 دن کے لیے ایڈورٹائز کر کے اپنا آن بورڈ کیا سیکنڈری کلیکشن کے لیے, اور باقی ہمارے پاس گاڑیاں ایز پر کنٹریکٹ کے معاہدے کے بعد ہمارے پاس آ گئی ہیں, اور انشاءاللہ اس سے ہم پورا جو ہے فیلڈ کلیئر کریں گے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیسیژن حکومتی سطح پہ لیا جائے گا کہ ہم نے ان سورسنگ ماڈل پہ جانا یا آؤٹ سورسنگ پہ. جی وہ ہمارا لانگ ٹرم پلان ہے, تو اس پہ اگر ایگریمنٹ کرنا ہوگا 5-7 سال کے لیے تو پھر ایڈورٹائز کیا جائے گا, اور اس سارے عمل بھی 4 سے 6 ماہ لگیں گے. تو اس کے لیے پھر ہمیں رینٹل مشینری جو ہے 4 سے 6 ماہ استعمال کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد اگر ان سورسنگ والے ماڈل کی ہمیں ہدایات آتی ہے تو ان سورسنگ والے ماڈل پہ چلیں گے, اور آؤٹ سورسنگ کا ماڈل کی ہدایات آتی ہیں تو وہ اس پہ پھر عمل درآمد. ویسے آپ کے خیال میں لاہور شہر کے لیے بہتر کیا ہے؟ کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا لاہور کی مثالیں دی جاتی تھیں صفائی کے اعتبار سے کہ لاہور باقی شہروں کی نسبت بڑا شہر ہونے کے باوجود صاف ستھرا ہے, اور
اس کے اوپر ہم لوگ بھی LWMC کی تعریف بھی کیا کرتے تھے. تو ابھی آپ کے خیال میں بہتر ماڈل کون سا رہے گا؟ ہمیں آؤٹ سورس کرنا چاہیے یا جو ہماری اپنی ان ہاؤس ٹیمز ہیں وہی اس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتی ہیں؟ جی دونوں ماڈل پہ ہم نے تفصیلی جو ہے پریزنٹیشن اور بریفنگ جو ہے وہ بنا کے حکومتی جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہے ان کو دی ہے جی. اور اس دفعہ اب نیا جو معاہدہ ہوگا وہ ڈالرز میں نہیں ہوگا. پہلے جو معاہدے تھے وہ تمام ڈالرز میں تھے جس سے کافی مہنگے تھے. اب ہم نے نئے ماڈل نئے پلانس کے مطابق لاہور کو 9 ٹاؤن، پہلے لاہور 2 زونز میں تھا، اب ہم نے 9 زونز میں یعنی ان کو 9 ٹاؤنز میں لاہور کو ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ لوکل جو ہے لوگ آگے ہیں، لوکل مقامی لوگوں کو روزگار ملے اور مقامی لوگ جو ہے اس سے بزنس میں جو ہے تو اپنا آپ جو ہے وہ اس میں شامل ہو. اور انٹرنیشنل جو ہے اگر وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن اب انٹرنیشنل بھی اگر کوئی آئے گا کیونکہ ہم نے تو پیپر کے قوانین کے مطابق ایڈورٹائز کرنا ہے اگر آؤٹ سورسنگ کرنی ہوگی تو اس میں پھر جو کم ریٹ دے گا، لیکن اس دفعہ پیمنٹ جو ہے وہ روپوں میں ہوگی، ڈالرز میں نہیں. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا للاہور کی صفائی کے حوالے سے تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی تھی، 1 جنوری کی بھی تاریخ تھی. ابھی آپ کے خیال میں اب لاہور اور کتنے دن ہمیں یہ غلاظت جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی؟ کب لاہور صاف ہو جائے گا اور پرانے والا صاف ستھرا لاہور دیکھنے کو ملے گا؟ ہمیں ٹیم اس وقت دن رات کام کر رہی ہے. ہم اس وقت بھی فیلڈ میں موجود ہیں. رائٹ ناؤ آپ کو واضح آئی رہی ہوگی، ہم اس وقت سمناباد موڑ پہ کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال صاحب وہ بھی ابھی جوائن کر کے شہر کا دورہ کریں گے. ہمارے چیئرمین یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر موجود ہیں، ہمارے GM آپریشنز اور تمام دیگر عملہ جو ہے اس وقت بھی فیلڈ میں جو ہے وہ راؤنڈ کر رہا ہے اور شہر کی صفائی کی صورتحال کو بہتر کر کے انشاءاللہ اہلیان لاہور کو رواں ہفتے کے اختتام تک بالکل صاف ستھرا لاہور فراہم کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. جمیل خابر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، جمیل خابر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، ترجمان LWMC کی. انہوں نے بتایا کہ اگلے ہفتے کے اختتام تک لاہور صاف ہو جائے گا. اللہ کرے کہ لاہور پہلے جیسا دوبارہ صاف ہو، اور جس طرح ہم پہلے مثالیں دیا کرتے تھے کہ لاہور شہر کمپیریٹیولی باقی شہروں کے نسبت تھوڑا صاف ستھرا نظر آتا ہے، تو اسی طرح دوبارہ ہمیں صاف ستھرا لاہور نظر آئے اور ابھی جو گندگی اور غلاظت کے جو ڈھیر ہمیں لاہور شہر میں نظر آ رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہ آئے. ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کے جانب. ایک ایسی سٹوری جس نے پچھلے 1 ہفتے سے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے. تو سٹوری ہے واٹس ایپ کے حوالے سے. واٹس ایپ نے جو اپنی نئی پالیسی دی ہے اس نئی پالیسی پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور پوری دنیا میں ایک بار جو ہے وہ کھلبلی مچ گئی، کیونکہ واٹس ایپ کے جو اربوں صارفین ہیں پوری دنیا میں، ان کے لیے یہ بڑا خطرناک ہے کہ یہ انکرپشن جو واٹس ایپ محفوظ تھا، واٹس ایپ کا استعمال آپ لوگوں کے لیے محفوظ تھا، وہ اب محفوظ نہیں رہے گا. اور واٹس ایپ جو اپنی پیرنٹ مرکزی کمپنی ہے فیس بک کے ساتھ اب ڈیٹا شیئر کرنے لگی ہے اپنے واٹس ایپ صارفین کا. اور جب یہ ڈیٹا شیئر کرے گی تو اس میں آپ کا نام، آپ کے کوائف، آپ کا IP ایڈریس جس سے آپ وہ فیس بک یا کوئی جو واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے فون کا ماڈل، آپ کا آپریٹنگ سسٹم، ایون آپ کی بیٹری کی چارجنگ کتنی ہے، یہ بھی یہاں تک ڈیٹا جو ہے وہ آگے شیئر کر دیا جائے گا. پھر آپ کے کانٹیکٹس وہ شیئر کر دیے جائیں گے، آپ کون سا براؤزر استعمال کرتے ہیں وہ شیئر کیا جائے گا. پھر آپ کا جو ٹائم زون ہے، کہاں سے آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ تو چلیں چیزیں ہیں. پھر یہاں تک کہ آپ کے فون کا IMEI نمبر بھی یہ بھی شیئر کر دیا جائے گا. تو اس قدر خطرناک حد تک چیز بن گئی ہیں. تو اب واٹس ایپ کو آپ نے اور میں نے استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ ایک عام چیز ہے. اب یہاں پہ حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اب یہ اپلیکیشن کا استعمال جو ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور یہ اپلیکیشن کا استعمال محفوظ ہے یا نہیں، کیونکہ انکرپشن تو اب ختم ہو گئی اور جو لوگ اس پالیسی سے ایگری نہیں کر رہے ان کے اکاؤنٹس کو بھی ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کی جانب سے آج کی خبر یہ تو آئی تھی کہ واٹس ایپ کی طرز پر کوئی نئی ایک اچھی اپلیکیشن بنائی جائے گی. ایک اچھی چیز اگر گورنمنٹ کو ایسا اقدام کرتی ہے تو کم از کم ہمارے یہاں پہ جو ہمارا ڈیٹا ہے جو محفوظ رہ سکتا ہے. کیونکہ ابھی کچھ جو حساس ادارے ہیں انہوں نے تو اپنے ملازمین کو، پوری دنیا میں جو حساس ادارے ہیں ان کے ملازمین کو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ لوگوں نے واٹس ایپ سروس کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کے میسیجز وغیرہ، ایون آپ کے آڈیو میسیجز، ان تک بھی اب وہ انکرپشن جو ہے وہ اس کی ختم ہو چکی ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نگہت داد صاحب، IT ایکسپرٹ ہیں. نگہت داد صاحب، تھینک یو ویری مچ. نگہت داد صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میڈم، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو واٹس ایپ کی نئی پالیسیز ہیں ان کو تھوڑا سا میں نے تو اپنی نالج کے مطابق، کیونکہ میں کوئی IT ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو جو ہلکی پھلکی چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دی. بیسکلی واٹس ایپ کی نئی پالیسی ہے کیا؟ دیکھیں جی، واٹس ایپ کی جو نئی پریویسی پالیسی ہے وہ ایک تو پہلی بات یہ نئی ہے نہیں، اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے نئی ڈالی ہیں، لیکن اسی طرح کی ایک پالیسی جو تھی وہ 2016 میں بھی آئی تھی
اور میرے خیال میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دینا یہ ضروری ہے کہ واٹس ایپ ایک پہلے ایک انڈیپینڈنٹ ایک اینٹی تھی اور اس کو 2014 میں فیس بک نے خرید لیا تھا اور اس وقت واٹس ایپ اور اس وقت کافی زیادہ جو پریویسی ایڈوکیٹس ہیں یا ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کا یہ ایک خیال تھا اور گمان تھا کہ واٹس ایپ چونکہ اب فیس بک نے لے لیا ہے اور چونکہ فیس بک کا پورا بزنس ماڈل جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ پہ ہے اور ڈیٹا مائننگ کے تھرو دے ارن منی، تو واٹس ایپ کہیں اسی ڈیٹا کو کلیکشن میں نہ آ جائے. تو جب یہ اس طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے تو واٹس ایپ نے بڑا ایک پراپر ایک اسٹیٹمنٹ دی اور اس میں کہا کہ واٹس ایپ کبھی بھی اپنی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن اور جو پریویسی کی وہ ریسپیکٹ کرتا ہے یا ڈیٹا پروٹیکشن کی اس سے نہیں ہٹے گا. لیکن 2016 میں انہوں نے ایک اسی طریقے سے ایک پالیسی جو ہے وہ نکالی اور اس میں کہا کہ فیس بک کے ساتھ ہم کچھ ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کریں گے واٹس ایپ کے یوزرز کا، اور اس کو بہت سے ممالک میں چیلنج بھی کیا گیا. انڈیا میں مثال کے طور پہ ایک پٹیشن 2016 کے اس پہ آئی ہوئی ہے، دائر ہوئی ہے اور اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. اب اور لیکن اس میں ایک فرق تھا کہ یوزرز کو بتایا گیا تھا کہ آپ 30 دن آپ کے پاس ہیں اور آپ اس کو آپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس پالیسی میں. لیکن اس پالیسی میں یہ ایک لمیٹیشن ہے کہ آپ آپٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ اگر واٹس ایپ کو استعمال کرتے رہنا ہے تو پھر آپ کو یہ ڈیٹا مثال کے طور پہ آپ کے لوکیشن ڈیٹا، آپ کے آئی پی، آپ کا جو جن گروپ کا آپ حصہ ہیں ان گروپ کا ان گروپ کا نام، آپ کا اسٹیٹس جو واٹس ایپ پہ ہے، آپ کی جو پروفائل پکچر ہے، آپ کا موبائل سیٹ جو ہے اس کی انفارمیشن، تو اس طرح کا جو میٹا ڈیٹا ہے وہ واٹس ایپ تھرڈ پارٹی سے فیس بک سے اور تھرڈ پارٹی سے شیئر کرے گا، یعنی کہ ایڈورٹائزر سے. اور اس میں آپ اگر تو اس سے ایگری نہیں کرتے اس پالیسی سے تو پھر آپ کو واٹس ایپ چھوڑنا پڑے گا. مطلب آپ کے لیے یس اور نو والی وہ چیز رکھی گئی ہے. نکہت صاحبہ، ویسے ایک عام فون یوزر جو الیکٹرانک گیجٹس کے ایک عام یوزر کے طور پہ، ایک لے مین کے طور پہ میرا یہ سوال ہے کہ واٹس ایپ کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کو جب ہم انسٹال کرتے ہیں اپنے فون میں تو ہمیں اس طرح کی جو ٹرمز وغیرہ پالیسیز وغیرہ سامنے آتی ہیں ہم ایگری کرتے جاتے ہیں. بہت سی اپلیکیشنز جس میں ہمیں اپنا کیمرہ فون کا وہ الاؤ کر دیتے ہیں، اپنے کانٹیکٹ سے الاؤ کر دیتے ہیں، ان کو ایکسیس دے دیتے ہیں، گیلری کو ایکسیس دے دیتے ہیں. تو ایسی تو بہت سی اپلیکیشنز ہیں جن کو ہم آلریڈی اس طریقے سے ایکسیس دے دیتے ہیں. ابھی واٹس ایپ کے اوپر اچانک اس طرح کا مسئلہ؟ جی دیکھیں، ہم لوگوں کو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو خاص طور پہ ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے یا پرائیویسی کے حوالے سے اتنی زیادہ لوگوں میں آگاہی نہیں ہے. تو بہت سی اپلیکیشنز جب وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، تو وہ اس کی پریویسی پالیسی کو نہیں پڑھتے یا جو ٹرمز ہوتی ہیں ایگریمنٹ کی اس کو وہ بالکل نہیں پڑھتے. وہ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور آئی ایگری پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کلک کرتے ہیں اور وہ اپلیکیشن انسٹال کر لیتے ہیں بغیر جانے کہ یہ اپلیکیشن آپ کے فون میں کس چیز کو ایکسس کرے گی. اس میں کانٹیکٹ بھی ہوتے ہیں، تصاویر بھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں. لیکن دیکھیں واٹس ایپ اس وجہ سے اتنا زیادہ شور و غل مچ رہا ہے کیونکہ واٹس ایپ پوری دنیا میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک وائڈلی یوز ایپ ہے جو کہ کامنرز بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ باڈیز بھی استعمال کرتے ہیں. تو جتنی میسو طریقے سے یہ ایپ استعمال ہوتی ہے اس وجہ سے لوگوں کو سب سے زیادہ اندیشہ ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ بہت سی ایسی ایپلیکیشنز ہیں جو ہم انسٹال کرتے ہیں اپنے موبائل سیٹ پہ اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں ہے ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے یا پریویسی کے حوالے سے. میڈم مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ گوگل کا یہ پلے اسٹور ہے یا ایپ اسٹور ہے وہ کیوں الاؤ کرتا ہے اس طرح کی اپلیکیشنز کو کہ جو ایکسیس مانگتی ہیں اور جو ایک لے مین ہے وہ ایگری، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ آئی ایگری کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیتا ہے، تو کیوں وہ ایسے رولز نہیں پیدا کر دیتی یا ایسے رولز نہیں بنا دیے جاتے وہاں پہ کہ جس سے ایسی اپلیکیشنز نہ پلے اسٹور پر آ سکیں اور نہ ہی ایپ اسٹور پر آ سکیں اور بھی جو جہاں سے ہم اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہاں پہ ایسے اپلیکیشنز آ ہی نہ سکیں؟ یہ دیکھیں یہی ایک ہمیں یہ ایک خاص طور پہ اب یہ جو سرویلنس کیپٹلزم کا دور ہے اس میں ایک بات تو ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے
کہ آپ کی کہیں پہ بھی جب آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں یا آپ گوگل استعمال کر رہے ہیں یا جو بھی آپ سروسز پلیٹ فارمز استعمال کریں، کہیں پہ بھی 100% پریویسی تو ہے ہی نہیں. تو اور ان تمام یہ جو تمام ٹیک جائنٹس ہیں اور پلیٹ فارمز ہیں، ان کے بزنس ماڈل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کیوں ہیں یہ فری پلیٹ فارمز، کیونکہ آپ ان کی پروڈکٹ ہیں اور آپ سے ہی پیسہ بناتے ہیں. تو ان کا ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ دیٹس ہاؤ دے میک بیسیکلی منی. تو گوگل کیوں چاہے گا کہ وہ اس طرح کی پالیسیز لے کر آئے جس پہ وہ ایپ جو ہیں وہ آ ہی نہ سکے، کیونکہ ان کا ماڈل ہی اسی طریقے سے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں، کیونکہ اسی طریقے سے لوگوں میں زیادہ آگاہی پھیلے گی کہ ان کی انہوں نے اپنے ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے ان کمپنیز سے کیا ڈیمانڈ کرنا ہے. جب زیادہ ڈیمانڈ آئے گی، جب زیادہ احتجاج ہوگا، تو ان پہ یہ ایک پریشر جائے گا کہ انہوں نے اپنی پریویسی پالیسیز کو اور اپنے ڈیٹا پروٹیکشن کی پالیسیز کو مضبوط بنانا ہے، کیونکہ یوزرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ. بالکل ٹھیک ہے نگہت داد صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، اب آپ کی اور میری جو واٹس ایپ کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کے تھرو ہمارے فون کا بھی جو جتنی بھی ساری چیزیں جو ہم الاؤ کر چکے ہیں آپ کو، اور مجھے نہیں پتا کتنی اپلیکیشنز ہمارے ٹیلی فون میں موجود ہیں اور ہم ان سب کو کیا کیا ایکسیس اپنے فون کی کون سی چیز ہے جس کی ایکسیس دے چکے ہیں. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سی اپلیکیشنز جو ہیں وہ استعمال ان کا ٹھیک ہے اور کون سی اپلیکیشنز کے استعمال کرنے سے آپ کی جو فون کی مختلف چیزیں ان تک ان اپلیکیشنز کو ایکسیس چلی جائے گی اور بعد میں یہ واٹس ایپ کی طرح آپ کو بلیک میل کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.